نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، دریائے کلزم کو عبور کیا، وادی تہی کے اندر پہنچے جسے آج وادی سینا کہتے ہیں۔ آج وہ وادی تقسیم ہے، کچھ مصر کے اندر، کچھ اسرائیل کے اندر۔ جغرافیائی لحاظ سے اسے اس انداز سے تقسیم کر دیا گیا کہ یہ علاقہ اسرائیل کے آنے کے بعد مسلمانوں کے اندر انتشار، اختلاف پیدا کر دیا گیا۔ کیفیت یہ ہے کہ اس دور کے اندر فلسطین، شام، لبنان، اردن، یہ اسرائیل کے جو علاقے ہیں، اور اسی طرح مصر کے کچھ علاقے، یہ سب اسی ایک ہی علاقے کے اندر شمار ہوتے تھے جسے کنعان، شام، فلسطین کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب بنی اسرائیل اس علاقے کے اندر پہنچی، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کرو، جہاد کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایسی قوم کے ساتھ نہیں لڑ سکتے جو بہادر بھی ہیں اور بڑے بڑے قد وجود والے لوگ ہیں، جنگجو ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بطور سزا کے اس علاقے کے اندر انہیں اس انداز سے گھمایا کہ یہ سرگرداں تھے۔ پھر ان لوگوں نے مطالبہ کیا سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ آپ ہمارے لیے پانی طلب کریں، پانی کے چشمے اللہ رب العالمین ہمارے لیے جاری کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے پانی طلب کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، پانی کو طلب کیا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ اپنے عصائے مبارک کو اس پتھر پر ماریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا عصائے مبارک اس پتھر پر مارا۔ اب یہ پتھر کون سا تھا، اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ یہ عام پتھر تھا جس پر اللہ نے عصا مبارک مارنے کا حکم دیا۔ اسی طرح بعض مفسرین کی رائے یہ ہے یہ ایک خاص پتھر تھا جس پر سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کپڑے تھے، اور وہ کپڑے لے کر تھوڑا سا اس انداز سے چلا کہ لوگوں نے اسے دیکھا۔ یہ پیغمبر کے معجزے کے طور پر ایسا ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام شرم و حیا کی وجہ سے اکیلے نہایا کرتے، تنہائی میں نہاتے تھے۔ قوم کے لوگ بے حیائی کی صورت میں اکٹھے مل کر نہاتے،
تو ان لوگوں کے دل کے اندر ایک اشکال اور خیال پیدا ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو علیحدہ نہاتے ہیں ان کو کوئی بیماری وغیرہ ہے، نعوذ باللہ، یعنی خصیتین کے بڑھ جانے کی بیماری ہے۔ ان لوگوں کے اس اشکال اور خیالات کی وجہ سے مختلف باتیں اور مختلف قسم کی کہاوتیں مشہور ہونے لگی۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نہانے لگے، اس پتھر پر کپڑوں کو رکھا تو یہ پتھر تھوڑا سا دوڑا، ان لوگوں کے سامنے آیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے لینے کے لیے پیچھے آئے تو ان لوگوں کی اس پر نظر پڑی کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ پتھر وہی ہے۔ فرمایا فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، بس پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے، یعنی 12 قبیلے تھے، 12 قومیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج بھی ایک گھر کے اندر رہنے والے لوگوں میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر 12 قبیلے تھے، اور قبیلے بھی وہ جو جلالی طبیعت کے قبیلے تھے۔ ان کا آپس میں گتم گتا ہونا یا اختلاف ہونا یا لڑائی جھگڑے ہونا یہ عام معمول کی بات ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے، یعنی ہر ایک قبیلے کا علیحدہ چشمہ، ہر ایک قبیلے کی علیحدہ جگہ پانی لینے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، استعمال کے لیے۔ اسی طرح فرمایا قد عالم کل اناس مشربہم، یقینی بات ہے کہ جان لے گا ہر ایک قبیلہ، قوم، گروہ اپنے پینے کی جگہ، یعنی جب ہر ایک کو اس کا علم ہو جائے گا تو وہ وہیں سے اپنا پانی لیں گے، وہیں سے اپنی ضرورت پوری کریں گے، تاکہ ان کے اندر اختلاف اور جھگڑا پیدا نہ ہو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، یعنی اللہ نے جو رزق آپ کو عطا کیا آپ اس میں سے کھائیں اور پئیں، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لیکن زمین میں فساد پیدا نہ کریں، لڑائی اور جھگڑے پیدا نہ کریں۔ جو اللہ نے حکم دیے، جو موسیٰ علیہ السلام نے احکام بتائے، اسی کے مطابق خوشی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ آپ رہیں، کھائیں، پئیں، اور اسی طرح زندگی گزر بسر کریں کہ جس کے اندر جھگڑے، فساد، مسائل ایک دوسرے کے لیے پیدا نہ کریں،